دیدار کر لیا کرتے تھے۔ فرمایا وہ چیز کٹ گئی تھی جس کے فراق اور غم میں رو رو کر نڈال تھے آپ۔ اور یہاں پر حضرت مجدد صاحب نے لکھا، فرمایا کہ چہرہ یوسف رضی اللہ علیہ السلام، چہرہ یوسف علیہ السلام اللہ کے انوار اور اس کے جمال کی جلوہ گاہ تھی، آئینہ تھی۔ حضرت یوسف کے چہرے پر خدا کے انوار نظر آتے تھے، اس لیے سامنے بیٹے کو بٹھا کر یعقوب علیہ السلام دیکھتے رہتے تھے۔ اور جب بیٹا فراق ہو گیا، جدا ہو گیا تو رونے لگے۔ فرمایا وہ ابویت اور ابنیت کا رشتہ نہیں تھا، وہ انوار و تجلیات کی جلوہ گاہ جو چھوٹ گئی تھی اس پر فراق میں رونا تھا۔ مولوی صاحب وہ بیٹے کے لیے نہیں رو رہے تھے، وہ جلوہ گاہ کے اس آئینے کے لیے رو رہے تھے جس میں وہ رب کا جمال دیکھا کرتے تھے۔ اور یہاں پر مجدد صاحب، نقشبندیوں سے خوش ہو جاؤ اور ایسا نقشبندی بنو۔ ہم ایسے نقشبندیوں کے قائل ہیں، کیونکہ آج کل اس سلسلے کو ہائیجیک کیا جاتا ہے نا، کیونکہ قادری بننے کے لیے تو پھر یا غوث اور ختم قادری شریف بڑے لوازمات ہیں۔ انہوں نے کہا جی صرف نقشبندی پڑھ لو، اللہ اللہ لا الہ الا اللہ کر کے کام کرو۔ تو میں نے کہا نہیں، مجدد صاحب کی تعلیمات پڑھ پڑھ کے بتائیں گے کہ اصلی نقشبندی کون ہے، اصل نقشبندی کون ہے۔ تو لہذا اصل نقشبندی وہ جو مجدد صاحب کے عقیدے پر ہو۔ ظاہر سی بات ہے جب جس کے سلسلہ چل رہا ہے اس کے عقیدے پر نہیں ہوگا، جو عقیدہ اس کے نزدیک ایمان ہے اور تیرے نزدیک کفر ہوگا، تو تیرے نزدیک جب تیرا شیخ مسلمان نہیں تو سلسلہ کیسا، معاذ اللہ۔ تو مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کا رونا ابنیت یا رشتہ ابویت کی بنا پر نہ تھا، بلکہ چہرہ یوسف اللہ کے انوار و تجلیات کی جلوہ گاہ تھی۔ اب دیکھنے سے بظاہر رشتہ ٹوٹ گیا، اس فراق میں روتے رہے۔ مجدد صاحب کہتے ہیں کہ میں حضرت یعقوب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، علامہ آلوسی بھی کہتے ہیں میں حضرت یعقوب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ تو حضرت یوسف کا چہرہ دیکھ کر آپ پر یہ کیفیت ہے، اگر چہرہ مصطفیٰ دیکھتے تو کیا شان ہو۔ یہ آج کی باتیں نہیں، یہ صدیوں پرانی باتیں کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ یہ آج کے کراچی کے چراغے اور یہ باتیں نہیں ہیں، یہ بریلوی دیوبندی اختلاف والی باتیں نہیں، یہ اس سے پہلے کی باتیں ہیں۔ اور دیکھنا یہ کہ عقیدہ بعد میں آیا کس کے پاس ہے۔ تو اب آپ دیکھیے، فرمایا کہ آپ نے تو یوسف علیہ السلام کے چہرے کی زیبائی کو دیکھ کر آپ کا یہ حال تھا، مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتے تو کیا حال ہوتا۔ تو میری ماں کا وہ شعر مجھے یاد آتا ہے جس کا مراد یہ، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت یوسف کو دیکھنے والی زلیخا اور اس کے ماننے والوں نے چھری لے کر حسن یوسف علیہ السلام پر انگلیاں کاٹ دی تھی بے ساختہ۔ میرے مصطفیٰ کو بغیر نقاب کے اگر دیکھتے تو اسی چھری سے اپنا دل کاٹ لیتے۔ فرمایا ایک سورج وہ ہے جو دن کے وقت طلوع ہوتا ہے، میری ماں عائشہ کہتی ہے کہ میرا سورج مصطفیٰ ہے جو رات کو طلوع ہوتا ہے۔ اور یہاں پر سنیے، کسی نے مجدد صاحب سے پوچھا حضور کو اتنا حسن ملا کیوں؟ بولو نا سبحان اللہ، حضور کو ایسا حسن ملا کیوں؟ تو مجدد صاحب پھر تو صوفی ہیں اور عارف ہیں، صفات باری تعالیٰ سے متعارف ہیں، فیض ربانی کے بڑے آشنا ہیں اور سیریاب ہونے والے ہیں، اس سے ہم مزاج ہیں۔ فرماتے سنو، اللہ نے ہر نبی کو اپنی ایک صفت سے تربیت دی ہے، کسی کو اپنی صفت حلم سے تربیت دی ہے، کسی کو اپنی صفت ایثار سے تربیت دی ہے جیسے حضرت ایوب علیہ السلام، کسی کو اپنے صفت حلم سے تربیت دی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، کسی کو اپنی صفت جلال سے تربیت دی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اس کی کیفیت میں وہ چیز ظاہر ہوتی رہی۔ فرمایا لیکن جب ذات مصطفیٰ کا مقام آیا تو رب نے آپ کو صفت علم سے علم سے تربیت دی، اور علم ہی ساری صفتوں کا نقطہ تھا، اور علم ہی اصل حسن ہوتا ہے، علم ہی اصل کمال ہوتا ہے۔ تو مصطفیٰ کی تربیت کے لیے خدا نے جس صفات کا اختصاص کیا وہ رب کا علم تھا۔ اس طرح مصطفیٰ جیسا کوئی حسین نہیں اور مصطفیٰ جیسا کوئی بات کمال نہیں ہے۔ اب توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی، اور مجھے بتائیے جس محبوب کی سرشت اول، جن کی سرشت اور فطرت اور جن کی تربیت روحانی اور ظاہری علم سے ہو رہی ہے، ان کے لیے کہنا کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے، کتنی بڑی گمراہی ہے۔ پھر اس پر دعویٰ علم تف ہے، توبہ کرنے کی بات ہے، ہنسنے کی نہیں، توبہ کرنے کی بات ہے کہ یہ جن کی ساخت باخ
جن کا نمو، جن کی شخصیت ہی مظاہر علم اور اصل علم، جن کا خمیر علم ہے، ان سے علم کی نفی کرنا کتنی بڑی بدقسمتی ہے، کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ وقت ختم ہو گیا، ورنہ میں آپ کے سامنے مزید پڑھتا کہ الم نشرح لک صدرک کیوں کہا گیا۔ الم نشرح لک صدرک کیوں کہا گیا؟ کیا خوبصورت بات حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمائی ہے۔ الم نشرح لک صدرک، حبیب تیرے سینے کو کشادہ کیا۔ یہ کیوں نہیں کہا الم نشرح لک قلبک، محبوب تیرے دل کو ہم نے شرح کیا، یہ نہیں کہا محبوب ہم نے تیرے دل کو شرح کیا، کیونکہ مرکز علم تو دل ہے نا۔ رب دل کی بات نہیں کر رہا، سینے کی بات کر رہا ہے۔ مقام مصطفیٰ دیکھیے آپ، جنہوں نے سمجھا، انہوں نے جو لکھا نا، تو بندے تنہائی میں اپنے کپڑے پھاڑ دے کہ کیا لکھ گئے، کیا لکھ گئے مقام مصطفیٰ میں۔ خشک سینہ عشق مصطفیٰ کا سمندر بن جائے کہ کیا لکھ گئے، تو ان کا خود کیا حال ہوگا مجھے بتائیے۔ صدر الفاضل کہتے ہیں کہ ایک دفعہ امام احمد رضا نے مجھے اپنی مسند پر بٹھایا، تو میں نے کہا حضور کیسے بیٹھوں؟ فرمایا بیٹھیے آپ یہاں پر، میں آ رہا ہوں۔ بٹھایا، میں نے یہ روایت خود مفتی اعظم سندھ حضور قبلہ مفتی محمد حسین سکر والے رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے استاذوں میں سے تھے، ان سے براہ راست میں نے سنی ہے، وہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے ولی تھے۔ ان کی کرامات یہ ہے کہ پاکستان میں قصیدہ بردہ کو جو فروغ ملا ہے اس عظیم ہستی کے صدقے ملا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ نے ان کی ڈیوٹی کیسے لگائی تھی، اور یقیناً جو ان کو دیکھتا تھا وہ کہتا تھا کہ سورج ان کے چہرے پر اتر آیا ہے۔ ہم نے علماء میں ایسا اخلاق قبلہ گوہر صاحب نہیں دیکھا کسی میں، اور ایسا روشن چہرہ نہیں دیکھا۔ تو یہ وہ شخصیات تھی جو درود کے کمالات تھے، بولیے سبحان اللہ۔ محدث ایسے کہ جب صحیح بخاری پڑھاتے تو طالب علم تو پڑھتے وقت مستیاں کرتے ہیں، طالب علم کبھی سنجیدہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے انہیں درود سے حدیث دیتا ہوا دیکھا، اللہ اکبر۔ جو پڑھتے تو خود بھی زار و قطار رو رہے ہیں اور طلباء بھی رو رہے ہیں، اور مصطفیٰ کی حدیث بیان کی جا رہی ہے۔ تو وہ عشق جو رچا بسایا انہوں نے، اللہ اکبر۔ میں نے براہ راست ان سے سنا کہ اس مفہوم کو بھی دوبارہ عرض کروں کہ حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود کو تربیت خدا نے صفت علم سے دی ہے، اور علم کی عالم معنی میں، اور علم کی ایک خاص عالم میں ایک شکل ہے، وہ کیا ہے؟ حسن۔ علم اپنا ایک تعارف رکھتا ہے حسن کے ساتھ، اصل حسن علم ہے، بولو اصل حسن علم ہے، اور علم ہی اصل کمال ہے۔ تو ہر نبی کو دیگر صفتوں سے خدا نے نوازا، اور اصل صفت جو خدا کی ہے، اصل صفت سے مراد جامع جس کا فیض چل رہا ہے، ہر جگہ پر صفت مستقل ہے، صفات باری تعالیٰ ہر جگہ پر مستقل ہے، غیر مخلوق ہے، لیکن مراد اور فیض کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ اعلیٰ صفات میں سے اصل صفت اعلیٰ ہونے کے معنی میں، اقرب ہونے کے معنی میں، برتری کے معنی میں وہ صفت علم ہے۔ مصطفیٰ کو جو سب سے بڑا بنایا تو نوازا بھی سب سے بڑی صفت کے ساتھ، اس لیے میرے امام نے کہا سب سے اولا و اعلیٰ۔ یہ حضور کے علم کی تعریف ہے، یہ حضور کے معاملات کی تعریف ہے، اور اتنی خوبصورت تعریف اتنی مشکل بحث میں آپ کر گئے تو فرمایا صفت علم، مصطفیٰ کی تربیت صفت علم سے کی گئی، بولو سبحان اللہ۔ آقا کی تربیت صفت علم سے کی گئی، مصطفیٰ سراپا علم ہے، اگر جانور پر بھی ہاتھ رکھے تو وہ بھی عالم ہو جاتا ہے، مٹی پر قدم رکھے تو وہ بھی عالم ہو جاتی ہے، دیوار کو چھو لے تو اس میں علم منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ مصطفیٰ سراپا علم ہے، مصطفیٰ سراپا علم ہے۔ حضور کا دراز گوش، جس کو سمجھانے کے درس کو جس کو گدھا کہا جاتا ہے، گدھا انتہائی بے وقوف جانور ہے، گدھا انتہائی بولو غبی جانور ہے۔ یہ ایمانی معاملات ہے، جس کو مسکراہٹ آ رہی اٹھ کے پیچھے جا کر بیٹھے، یہاں سے جائے۔ ابھی بھی اگر مزاج نہیں بنا حضور کو سننے کا تو پھر کیا صرف کھانا کھانے کے لیے آئے؟
یہ کھانا یقیناً ان کے نام کی نیاز اور برکت ہے، لیکن اس فکر سے پڑھو گے تو پھر تمہیں پتا چلے گا کہ وہ ایک ایک لقمہ تمہاری روحانیت کو جلا دے رہا ہے، اور لقمے تو فیٹ پیدا کرتے ہیں، یہ لقمے روحانیت کو بڑھاتے ہیں۔ تو مین چیز اصل رسول یہ ہے، وہ تو اہتمام ہے آپ کے لیے، اس پر جو رنگ چڑھے گا اس کا چڑھے گا، وہ عام کھانا نہیں رہے گا جب اس چیز کو آپ سمجھیں گے، سمجھے؟ پھر یہ وہ ایک ایک لقمہ عشق کو اتاریں گے آپ اندر، وہ بریانی کا لقمہ نہیں ہوگا، وہ عشق کا جام ہوگا، وہ ایک ایک، یہ فلسفہ ہوتا ہے لنگر کا، یہ فلسفہ ہوتا ہے نیاز کا، مگر جب جس کی ہے اس کے مرتبے کو جانا جائے، اس کی محبت سے آشنا ہوا جائے، تو حضور سراپا علم ہے، حضور کی تربیت علم پر ہوئی، حضور سے حسین کوئی اس لیے نہیں کہ حضور کی تربیت علم پر ہو رہی ہے، حضور مخلوق میں اصل علم ہے، اور ایسے علم والے ہیں، اور صحابہ تو صحابہ رنگے گئے، اہل بیت تو اہل بیت رنگے گئے، قیامت تک اولیاء رنگے جائیں گے، علماء ربانی رنگے جائیں گے، لیکن حضور جس جانور پر سواری کرتے ہیں نا، یافور، کئی تھے، اس میں سے ایک بڑا مشہور نام مشہور ہے یافور، سرکار کا دراز گوش، اس زمانے میں سواری گدوں پر ہوتی تھی، گدھا بے وقوف ہے، جانوروں میں بے وقوف ہے، لیکن جب مصطفیٰ اس پر بیٹھ جاتے ہیں تو عالموں پر بڑھ جاتا ہے۔ کتابیں بڑی پڑی، قاضی اعظم کو پڑھ کے دیکھیں، میرے آقا، میرے مولا، میرے ماں باپ کی عزت قربان، امام سیوطی کو پڑھ کر دیکھیں، آپ کو بتائیں کہ جناب حضور کا یافور کتنا سمجھدار تھا۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا، غزالی زمان کی تحقیقات میں ہم نے پڑھا کہ آپ نے تو یہاں تک لکھا کہ علم ظاہری تو ظاہری، علم باطنی بھی اس جانور میں ایسا منتقل ہوا کہ صحابہ مجمع عام میں اس دراز گوش کو لے جاتے اور جانتے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے۔ ایمان دل کی صفت ہے، نفاق بھی دل کا کام ہے۔ مصطفیٰ واہ واہ، کیا ہے مصطفیٰ، کیا صفت ہے مصطفیٰ، بولیے سبحان اللہ۔ مصطفیٰ حضور ہی استفاء کے مستحق ہیں، اس لیے مصطفیٰ کسی کو کہا جائے تو گنبد خضرا کے مکی کو کہا جائے۔ مصطفیٰ حضوری ہے، برگزیدہ حضوری ہے، چنے ہوئے حضوری ہے، چنیدہ حضوری ہے، اس لیے مصطفیٰ مطلق آپ ہی ہے، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے۔ یہ بڑا پیارا ترجمہ، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، آپ ہی چنیدہ ہیں اور آپ ہی مقبول ہیں، آپ ہی استفاء کے مرتبے پر ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ وہ جانور گدھا جو بے وقوف جانور ہے، لیکن مصطفیٰ نے اس پر سواری کی تو علم ظاہری میں بھی بڑھ گیا، اور علم باطن کا یہ حال تھا۔ یہ ظالم کہتے ہیں کہ دل کے راز حضور نہیں جانتے، اور کون منافق تھا کون نہیں جانتے۔ میں نے کہا تمہاری تو بولیاں تک حضور نے بتا دی ہے۔ مشکات کتاب الفتن پڑھ کے دیکھیں، بخاری کتاب الفتن پڑھ کے دیکھیں، ترمذی کتاب الفتن پڑھ کے دیکھیں، مصطفیٰ کا دریا رحمت تو ایسا جوش میں ہے کہ جب سرکار رازوں کو کھولتے ہیں تو حضرت عمر جیسا دلیر آدمی کانپ جاتا ہے، اور کانپ کر گھٹنوں کے بل گر کر کہتا ہے یا رسول اللہ بس کہیں قیامت نہ آ جائے، ہم اس سے راضی ہو گئے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اسلام ہمارا دین ہے اور آپ ہمارے رسول ہیں، حضور بس ہم ایمان لے آئے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، پردہ نہ اٹھائیے۔ تو جو جاننے والے تھے وہ ایسا جانتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم جیسا مضبوط آدمی، حدیث میں آتا ہے گھٹنوں کے بل گر جاتے اور حضور کے آگے ہاتھ جوڑتے اور کہتے حضور بس، حضور ایسا کہیں قیامت نہ آ جائے۔ جب حضور کے علم پر کوئی تانا کرتا اور حضور جوابات محمد فرماتے تو سیدنا عمر حضور سے معافی مانگتے تھے، یا رسول اللہ درگزر فرمائیے، یا رسول اللہ عفو کرم فرمائیے، یا رسول اللہ ہم اس بات پر راضی ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اسلام ہمارا دین ہے، آپ ہمارے رسول ہیں، ہم راضی ہو گئے۔ تو حضرت عمر کے اس جملے کی بنا پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جلال جمال کی طرف آتا تھا۔ تو یہ احادیث میں ایک نہیں درجنوں روایات ہیں، اس کو ذرا خوف خدا سے سنیں آپ۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ اور مقام ہے، اور وہ دراز گوش جس پر حضور سوار ہوتے تھے اس کی شان و جلالت و عظمت یہ ہے، اللہ اکبر، کہ ظاہری تو ظاہری صحابہ مومن اور منافق کو جانچنے کے لیے اس کو لے کر پھرتے تھے۔ گدھا تو ظاہری مشاہدہ نہیں رکھتا، وہ دلوں کا راز جاننے لگ گیا، بولیے سبحان اللہ۔ تم کہتے حضور کو علم نہیں، حضور نے تجویز سواری کے لیے صحابہ کے کاندھوں کو نہیں کیا، پالکیوں کو نہیں کیا،
ڈولیوں کو نہیں کیا، ایک بے وقوف جانور کا انتخاب کیا اور اپنی شان بتائی کہ جو تم میں سب سے غبی ہے، جب میں اس پر بھی کرم کروں گا تو تمہارا بڑا بڑا علامۃ الدہر اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اور وہ جس کے آگے سے گزر جاتا، بولیے جس کے آگے سے گزر جاتا کچھ نہ کرتا تو صحابہ مسکرا کر دیکھتے، ہاں مومن ہے یہ، اور جس کے آگے پیشاب کر دیتا تو صحابہ کہتے منافق ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، جاگو سنیو، کس آقا کا نام لینے والے ہو، سینہ تان کر اس مصطفیٰ کے قصیدے پڑھو۔ یہ کائنات میں اگر شامیں ہیں تو مصطفیٰ کے لیے، یہ سینہ ہے تو مصطفیٰ کے لیے، یہ ستائش کے جملے ہیں تو مصطفیٰ کے لیے، واہ واہ ہے تو مصطفیٰ کے لیے، یہ کائنات میں حسن و جمال ہے تو مصطفیٰ کے لیے۔ تو نفسیاتی طور پر مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مرنا سب نے، حالات صحیح نہیں ہے، درس کینسل ہو جائے، ہم نے کہا حالات کب ٹھیک ہوتے ہیں؟ اندر کے حالات ٹھیک ہو تو پھر سب ٹھیک ہے، اندر کے حالات ٹھیک ہو تو پھر سب ٹھیک ہے۔ حضرت گرامی آپ دیکھیے کہ حضور نے سواری کے لیے صحابہ کے شانوں کو نہیں استعمال کیا اور ان کے شانوں پر رکھی ہوئی پالکیوں کو استعمال نہیں کیا، سب سے غبی جانور کو استعمال کر کے بتا دیا کہ میری شان علم کیا ہے۔ شان علم کیا ہے؟ علم کمال، علم زندہ ہوتا ہے، علم کی صفت زندہ ہے، علم کی تعبیر موت نہیں ہو سکتی، ہمیشہ سنیے، علم کی تعبیر موت نہیں، جس طرح علم کی تعبیر حسن ہے نا، اس طرح علم کی تعبیر زندگی ہے۔ کیا ہے؟ زندگی ہے۔ مصطفیٰ کی حیات اعلیٰ ہے اس لیے کہ آپ کی تربیت علم سے ہوئی ہے، لہذا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ وہ تو قانون قدرت کی تکمیل کے لیے روح نکال کر لوٹا دی گئی، لیکن اہل حال کہتے ہیں مصطفیٰ کی حیات، ارے علم مصطفیٰ کو ہے، علم مرتا نہیں، علم ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ علم مر جائے تو علم علم کا رہا، علم ختم ہو جائے تو علم علم کا رہا، علم ناقص ہو جائے تو علم علم کیا ہے؟ علم تو کمال ہی کمال ہے۔ اس لیے خدا نے کہا انا اعطیناک الکوثر، محبوب کوثر بھی تجھے ہی دیا، اس لیے کہ وہ بھی کمال ہی کمال ہے۔ کوثر کسی اور کو مل ہی نہیں سکتی تھی، اس لیے کہ کوثر فیض کے اصل فیض کی تعبیر ہے، اور یہ اسی کو مل سکتی ہے جو اصل منصب پر فائز ہے۔ منصب اصل علم ہے اور اس کی شان کوثر ہے، اس کی شان بولیے کیا ہے؟ کوثر ہے۔ اب آپ دیکھیں علم زندہ ہوتا ہے، علم مشاہدہ ہے۔ علم کیا ہے؟ اس کو کھولتے چلیں گے تو بات بڑھتی چلی جائے گی۔ علم حسن ہے، بولے علم حسن ہے، علم کمال ہے، علم شان ہے، بولیے سبحان اللہ۔ علم عزت ہے، علم زندگی زندہ ہے، تابندگی کا نام ہے، اور علم مشاہدے کا نام ہے۔ حضور نہیں دیکھ رہے، ہم نے کہا جن کی تربیت علم سے ہو رہی ہے وہ کیسے نہیں دیکھتے؟ مشاہدہ علم کی صفت ہے، مشاہدہ علم کی صفت ہے۔ مصطفیٰ کریم نے زندگی اور مشاہدے کے لیے ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو تو تیار کیا، لیکن تجویز اس کو کیا جس میں زندگی، جس میں محبت، جس میں مشاہدہ۔ اگر کوئی بیان کرے تو لوگ اس کو پاگل سمجھتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ جس کے لیے تم اس چیز کو محال سمجھتے ہو، میں اپنے صفت علم سے اس پر کمال کروں گا۔ فرمائیے احد کا پہاڑ دیکھو، فرمائیے احد کا پہاڑ دیکھو، پتھر ہے، پتھر میں زندگی نہیں ہوتی، پتھر میں شعور نہیں ہوتا، پتھر میں مشاہدہ نہیں ہوتا، پتھر میں حس نہیں ہوتی، لیکن مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ میں ایسا علم ہوں کہ میں اگر پتھر پر توجہ کروں تو اس کا بھی دل بن جائے اور وہ میری محبت میں نرم ہو جائے۔ تو یہ سارے مظاہر ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ میں مقدمہ باندھ رہا ہوں، اس کی ہی ساری تفصیلات ہے۔ تو بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے اس چیز کو قبول کیا۔ اب میں یہاں پر یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اصل علم، اور جنہیں مصطفیٰ کا فیض ملا وہ بھی اصل علم پا گئے اور پیغام عشق مصطفیٰ کے مظہر بن گئے۔ یہ اولیاء جو قبروں میں زندہ ہے، اور ان کا نام آج تک زندہ اس لیے کہ انہوں نے اصل علم والے کی واہ واہ کی، اس فیض علم کو اللہ نے انہیں بھی عطا فرمایا۔
انہیں بھی زندہ کر دیا, انہیں بھی حسن عطا فرمایا, انہیں بھی کمال عطا فرمایا, انہیں بھی تابندگی عطا فرمائی. میں عرض کر رہا تھا کہ مفتی اعظم سندھ رحمت اللہ علیہ سے براہ راست میں نے یہ سند متصل ہے میری, میں نے سنا ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی نے صدر الفاضل سے کہا کہ میری مسند پر بیٹھو, میں آ رہا ہوں. کہا حضور لائبریری سے کتاب میں لے آتا ہوں. فرمایا نہیں تم بیٹھو, کیونکہ سید ہے. فرمایا تم میری مسند پر بیٹھو, میں آتا ہوں. صدر فاضل کہتے ہیں نہیں مدیر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کہ فاضل بریلوی اٹھ کر گئے تو کہتے میں تھوڑی دیر بیٹھا آپ کی مسند پر تو میرا رواں رواں یا رسول اللہ کی آوازیں کرتا تھا, میرا رواں رواں یا رسول اللہ کی آوازیں کرتا تھا. تو یہ وہی شخصیات تھی جو کہتے ہوئے دنیا سے گئے کہ میرے دل کو اگر شک کر دو تو ایک طرف اللہ کا نام دیکھو گے, ایک طرف محبوب کا نام دیکھو گے. تو یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اس علم کی قدر کی, اس کی شان بیان کی, خدا نے وہ کرنے وہ چمک ان میں بھی اتاری ہے. اور خوب کہا اللہ رب العالمین نے الم نشرح لک صدرک, اے حبیب ہم نے تیرے سینے کو کشادہ کر دیا. علماء کہتے جی سرکار کے دل کی کشادگی کی بات کیوں نہیں کی, دل کی کشادگی کی بات کیوں نہیں کی؟ ایک جواب اس پر یہ دیا کہ دل کے لیے نفس کی جانب سے جو راستہ ہے وہ صدر ہے. یہ صوفیہ کہتے ہیں دل کی طرف نفس کی جانب سے جو راستہ ہے اس کو صدر کہا جاتا ہے, اور صدر دروازے کو بھی کہتے ہیں. صدر جو ہے وہ دروازے کو بھی کہتے ہیں. اصل بادشاہ جو وہ دل ہے, اور نفس کی جانب سے راستہ جو دل کی طرف جاتا ہے اس کو صدر کہتے ہیں. دل اپنی وسعت رکھتا ہے, دل اپنی وسعت رکھتا ہے, لیکن صدر کی سکڑنے کی وجہ سے وہ سکڑ جاتا ہے, سینے کی سکڑنے کی وجہ سے وہ سکڑ جاتا ہے. رب نے یہ نہیں کہا کہ حبیب تیرے دل کو کشادہ کریں, نبوت دے کر تو دل کشادہ تھا ہی, لیکن فرمایا الم نشرح لک صدرک, حبیب تیرے سینے کو کشادہ کریں. علماء کہتے ہیں جس کے سینے کو خدا نے کشادہ کیا تو اس کے دل کی وسعت کتنی ہوگی. جس کے سینے کی کشادگی خدا خود اٹھائے اپنے ذمہ, خدا خود اٹھائے اپنے ذمہ, کیونکہ دل تو وسیع ہوتا ہے, تنگ دروازہ ہو جاتا ہے صدر. تو جس کے دروازے کو خدا فراخ کرے تو دروازہ جو ہے دروازہ وہ اس اصل مرکز کے مقابلے میں مختصر ہوتا ہے, لیکن خدا نے قلب کی بجائے صدر کو کشادہ کیا. تو صدر کی کشادگی بتا رہی ہے کہ محبوب تیرے قلب کی کشادگی کو لوگ جانے کیا, تو ہم کہتے ہیں کہ سینے کو کشادہ کر دیا ہے. بولیے سینے کو کشادہ کر دیا ہے. ایک بات. دوسری معنی ایک علماء نے یہاں پر الم نشرح لک صدرک کا یہ بھی بیان کیا ہے کہ حبیب ہم نے آپ کے, تو فرمایا کہ حضور کا سینہ مبارک فیضان کا ایک حوض ہے. بولو نا سبحان, کہ ہر قسم کے جواہر اس کے اندر موجود ہیں, ہر قسم کے جواہر. یہ تفسیریں بڑی ہیں, شاہ ولی اللہ نے لکھا, شاہ عبدالعزیز نے لکھا, مجدد صاحب نے بھی لکھا. سرکار کا سینہ انوار و تجلیات کا حوض ہے, اور اس سے نہریں نکلتی ہیں, کہیں موتی جا رہا ہے, کہیں مرجان جا رہا ہے, کہیں مراغہ جا رہا ہے, الگ الگ. تو کوئی ابو بکر بن کے ظاہر ہوتا ہے, تو کوئی عمر بن کے ظاہر ہوتا ہے, تو کوئی علی بن کے ظاہر ہوتا ہے, تو کوئی عثمان بن کے ظاہر ہوتا ہے, تو کوئی حسین بن کے ظاہر ہوتا ہے. تو فرمایا یہ وہ چیز ہے الم نشرح لک صدرک. اور فرمایا سنو ایک بات یہ بھی ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا رب اشرح لی صدری, اے اللہ میرے سینے کو کشادہ کر. حضور نے کہا نہیں تھا, رب نے خود کہا الم نشرح. ابھی ہم خود کریں گے. یہاں پر بھی ایک معنی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ میرے سینے کو کشادہ کر. رب کریم نے فرمایا محبوب ہم تیرے سینے کو کشادہ کریں گے. صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ جو مانگ کے لے وہ اور ہوتا ہے, جو رب خود دے وہ اور ہوتا ہے, جو رب خود دے وہ اور ہوتا ہے. وہاں پر علم مانگا جاتا ہے اور رب خود کہتا ہے وقل رب زدنی علما. محبوب کہنا میں تیرے علم بڑھا دوں, محبوب تو کہنا میں تیرے علم بڑھا دوں. تو وہاں پر مانگ کا علم لیا جاتا ہے. مصطفیٰ کو کہا جاتا محبوب تم اس سے کہے کہ میں تیرا علم بڑھاؤں. تو وہاں فرمایا جاتا وقل رب زدنی علما, اے حبیب تو کہے کہ میں تیرے علم کو بڑھاؤں. ایک طرف کوثر ہے جس کی انتہا نہیں, ایک طرف علم ہے وہ بھی زدنا کے ساتھ ہے, وہ بھی بولیے زدنا کے ساتھ ہے. اور مجھے کہنے دیجئے کہ تربیت بھی صفت علم پر ہو رہی ہے, پھر اس علم پر تقاضا یہ ہے کہ زدنا علما, مولا اس کو اور کھول اور کھول اور کھول. تو کون مقام مصطفیٰ کا ادراک کر سکتا ہے؟ کون مقام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادراک کر سکتا ہے؟ اور آخری جملے پیش کر کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں.
شرح صدر محاورہ بھی بولا جاتا ہے تسکین کی طرف سے. شرح صدر باعتبار محاورہ بھی ہے تسکین کے لیے, تسلی کے لیے, تسکین کے لیے, اور بولو نا تسلی کے لیے. تو حضور اپنی تسلی رب سے چاہتے ہیں. رب فرماتا محبوب میں خود تسلی دیتا ہوں. تسلی کے لیے پہلے ذات کو دیکھا جاتا ہے. تسلی کے لیے پہلے ذات. بڑا آدمی ہو اس کو ایک چھوٹی فکر والا تسلی دے تو کوئی حیثیت ہے؟ وہ کہے گا بھاگ یہاں سے, کیا بکواس کر رہا ہے, یہ جملہ بول رہا تو اس سے مجھے تسلی, اس سے تو بے چینی کوفت ہو رہی مجھے, کیسے جاہل میرے متھے لگے ہوئے ہیں. تو لہذا تسلی دینے کے لیے بھی جیسی شخصیت ہے اس سے اعلیٰ ذات اس کو تسلی دے. مقابلے والا بھی دے تو سمجھ سے باہر ہے. مصطفیٰ کے مرتبے کی بزرگی یہ ہے, ارشاد ہوا محبوب سب کو تو جانتا ہے, تو تسلی دے, تجھے ہم جانتے ہیں, ہم تسلی دیں گے. فرمایا نشرح لک صدرک. تو اندازہ لگائیے جس کی تسلی خدا خود اپنے ذمے لے تو اس شخصیت مبارک کی بردباری, ان کا حلم, ان کا اخلاق, ان کے باطنی معاملات کس کمال پر ہوں گے. یہ انسانی عقل سے ورا ہے, یہ ہماری سمجھ سے ورا ہے. اور اسی کو امام احمد رضا نے بہت خوبصورت انداز میں تعبیر کر دیا اس جملے میں کہ جناب سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, تیرے تو بس عیب تنائی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اللہ رب العالمین اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو کلمات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت و شان و قصیدے میں ذکر کیے گئے, آپ حضرات دور دراز سے آئے, اللہ رب العالمین اسی شرف مقبولیت عطا فرمائے. جو کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہم نے کوشش کی کہ علماء کی باتوں کو ہم بیان کریں, اس لیے کہ ہماری تو یہ عظمت و شان اور حیثیت اور اوقات تو ہے ہی نہیں کہ ہم کسی چیز کو سمجھ سکیں. لیکن ہاں جن سے پیار کرتے ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے تو ہم کہتے ہیں واقعی میں ثانی نہیں کوئی آمینہ کے لال کا. بالکل ٹھیک ہے, ثانی نہیں, بولیے نا سبحان اللہ, مل کر کہ یہ ثانی نہیں کوئی آمینہ کے لال کا. واللہ اسی کو میرے امام نے کہا لم یات نظیروں کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا. لم یاتی نظیروں کا فی نظر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ جیسا کون ہو سکتا ہے, آنکھ تو آپ جیسی نظیر کو دیکھا ہی نہیں آج تک کسی آنکھ نے. لم یاتی نظیروں کا فی نظر, نظر میں آپ کی مثال ممکن نہیں ہے, مثلے تو نہ شد پیدا جانا, اور آپ جیسا کوئی پیدا بھی نہیں ہو سکتا. جس کو صفت علم ملی ان کے مداحوں کو علم ایسا مل گیا کہ وہ 4 مختلف زبانوں میں نعتیں لکھ دیتے ہیں, اور نعتیں لکھ کر خامخواہ الفاظ نہیں داخل کرتی بلکہ اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے اس زبان میں جو تعبیرات تھی اسی کو استعمال کرتے ہیں. جہاں لم یات نظیروں کا فی نظرین کہا کہ حضور جیسا کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, مثال کے طور پر پھر کے گلی گلی تباہ, پھر کے گلی گلی تباہ, اس کا اگر عربی میں معنی کریں یا ہواؤ تتجولو من ہوارک, تو عربی ہنسے گا کہ یہ کیسا اس نے عبارت پہ جملہ لایا ہے. حالانکہ تتجولو معنی پھیرا لگانا ہی ہے اور گھومنا پھرنا ہی ہے. اب اعلیٰ کے اشعار کو اگر ہم عربی میں لیں اور اس کو بیان کریں تو پہلے یہ ہوتا ہے کہ کسی زبان میں اگر کسی زبان کے جذبات کو آپ لا رہے ہیں تو خالی الفاظ کی نقل نہیں کریں گے, پہلے یہ دیکھیں گے جس جذبات کو آپ دوسری جذبات منتقل کر رہے ہیں وہ لوگ ایسے جذبات کو کن تعبیری الفاظ سے لاتے ہیں. یہ ہے علم, یہ ہے علم. اور امام محمد رضا کی دسترس سے کاملہ آپ دیکھیے, نظریہ یہ دے رہا تھا کہ حضور جیسا کوئی نہیں ہو سکتا, تو عربی کی تعبیر بھی ڈھنگ کی آئی ہے کہ لم یاتی نظیروں کا فی نظرین. فارسی میں بھی یہ مضمون آیا تو تعبیر اہل فارسی اور اہل زبان میں جو رسوخ کے ساتھ فصاحت تھی اس میں آیا کہ مثلے تو نہ شد پیدا جانا. یہ اہل زبان جانتے ہیں کہ تعبیرات کو ان جذبات کے اندر جو منتقل کیا اور 4 زبانوں کو لا کر اس میں جمع کیا, تو یہ سارا فیضان ہے گنبد خضرا کے مکین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جلالت اور عظمت کا کہ حضور کی خیرات پا کر قیامت تک نہ جانے کیسے کیسے گنجینہ اور نگینہ پیدا ہوتے رہیں گے.
اسی لیے علماء نے کہا کہ غوث اعظم کو جب علماء نے دیکھا اور پڑھا تو حیران ہو گئے، ایک انسان میں اتنی کمالات کیسے ہو سکتے ہیں؟ خواجہ صاحب کو جب دیکھا تو لکھنے والے حیران ہو گئے کہ ایک ذات میں اتنے کمال کیسے ہو سکتے ہیں۔ شیخ نقشبند شیخ سہروردی کو جب دیکھا تو حیران ہو گئے، مجددین کو دیکھا تو حیران ہو گئے، امام حسن حسین کو دیکھا تو حیران ہو گئے، صدیق اکبر کی صداقت، عمر کی استقامت اور حضرت عثمان غنی کی حیا اور بردباری کو، حضرت علی کے علم کو دیکھا تو حیران ہو گئے کہ انسان کو یہ مل سکتا ہے۔ تو عاشق نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے مظاہر ہیں جو کبھی ابو بکر کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں، بولو سبحان اللہ، کبھی عمر کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں، کبھی عثمان کی حیا کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں، کبھی علی کے علم کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں، کبھی حسن کے علم کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں، اور کبھی حسین کی استقامت کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں، کبھی غوث اعظم کے تصرفات کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں، کہیں خواجہ صاحب کی غریب نوازی کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں، کہیں شیخ سہروردی کے علم کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں، کہیں شیخ نقشبند کے استقلال کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ یہ سب آئینے ہیں جلوے مصطفیٰ کے ہیں، اور مصطفیٰ تنہا جلوہ خدا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس جام سے ہمیشہ سیراب رکھے، اور اللہ رب العالمین ہماری نسلوں میں اس فیض کو جاری فرمائے۔ اور یہ وہ عبارات جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے اور جو ذکر میں نے کیا، یہ تمام مسلمہ اولیاء اور علماء کی کتابوں میں مندرج ہے، درج ہے۔ انہوں نے استقلال کے ساتھ اس چیزوں کو لیا، اور وقت کے اختصار کی بنا پر میں نے عبارات کو بلفظی ضبط بضبط پڑھنے کی بجائے اس کے مفہوم مراد کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ رب العالمین آپ کا آنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ سلام شمع میں ہدایت پیدا ہو، سلام السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے اپنے قلب کی کشادگی کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، اپنے والدین کی گناہوں کی معافی کے لیے، اور اس پرآشوب اور اس پرفتن دنیا میں عافیت کے ساتھ رہنے کی نیت سے ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیجئے، اور اس میں خاص طور پر رضا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملحوظ رکھتے ہوئے الفاتحہ۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مولا کریم جو کچھ پڑھا گیا اس میں جو بھی کوتاہیاں غلطیاں ہوئی معاف فرما، جو حق و ثواب ہے تیرے محبوب کے ذکر کے موافق ہے مولا کریم اس کے صدقے ہم تمام کی حاضری کو قبول فرما۔ تیرے محبوب اعظم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تیرے خاطر ہے، ان کا ادب تیرے خاطر ہے، ان سے رشتہ تیرے خاطر ہے، ان کی اطاعت تیرے خاطر ہے مولا کریم، ان سے محبت، ان کی تعظیم و ادب تیرے خاطر ہے مولا کریم۔ اس تعلق کو ہماری نسلوں میں مولا کریم ہمیشہ جاری رکھ، یہاں تک کہ اس فیض کو لے کر ہم تیرے محبوب کے لوائے حمد والے جھنڈے تلے میدان محشر میں جمع ہو جائے۔ مولا کریم حاضران محفل تشریف لائے، جو بیمار ہیں صحت کامل عاجل عطا فرما، جو پریشانی حال مبتلا ہے پریشانی سے دور فرما، قرض کے بار تلے دبے ہیں قرض سے سبودوشی مرحمت فرما، بے اولاد ہیں صالح اولاد عطا فرما، ذہنی قلبی پریشانیاں ہیں مولا کریم توانیت میں تبدیل فرما، مال کی رکاوٹ ہے، رزق حلال میں تنگی ہے مولا کریم وسعت کشادگی عطا فرما، رزق حرام سے حرام سے حرام سے حرام سے حرام سے محفوظ فرما مولا کریم۔ تو ہی بچا سکتا ہے، ہمیں بچا لے، آنکھ کے حرام سے بچا، کان کے حرام سے بچا، زبان کے حرام سے بچا، بطن کے حرام سے بچا، فکر کے حرام سے بچا مولا کریم۔ ان تمام حدود کی پاسداری، حدود کی پاسداری کی توفیق عطا فرما جو تو نے قائم کی ہے، تو ہی بچانے پر قادر ہے، ہمیں ہماری نسلوں کو محفوظ فرما مولا کریم۔ جو حضران محفل تمام کی دعاؤں کو قبول فرما۔ آج اسٹیج پر ہمارے ساتھ سادات بھی موجود ہیں مولا کریم، انہیں بھی لمبی عمر بالعافیت عطا فرما، اور سادات کے صدقے مولا کریم تیرے حبیب کے اہل بیت اور صحابہ کے صدقے ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مستجاب مقبول فرما۔ جن اولیاء اور جن بزرگوں کے نام کے ساتھ مولا کریم تعارف کے طور پر تیری رضا کے لیے مولا کریم یہ پروگرام معمن ہوتا ہے، ان کی فیض و برکات سے ہمیں متمتع فرما، اس مجمع کا اجر و انعام ان کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول عطا فرما۔ جو حضرات مولا کریم اس کا اہتمام کرتے ہیں دونوں جانوں کی خوشیاں عطا فرما، دل و دماغ کا سکون عطا فرما، حاسدین اور بد نظروں سے محفوظ فرما مولا کریم۔ ہمارے شہر کراچی کو امن کا گہوارہ بنا، دہشت گردی سے مولا کریم، دہشت گردی و بربریت سے مولا کریم بالخصوص ہمارے شہر کو اور بالعموم تمام پاکستان اور بالعموم تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما مولا کریم۔ اس ملک میں بسنے والوں کو مولا کریم ہر فرد کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما
مولا کریم ہمیں تیری بارگاہ میں انابت و رجوع کی توفیق مرحمت فرما، تیرے فرائض کو ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن جن حضرات نے جس اعتبار سے بھی مولا کریم اس درس میں شمولیت کی ہمت کی ہے، تمام کو ہر قدم پر بہترین اجر و صلہ عطا فرما۔ مولا کریم ہماری نسلوں کو تیرے حبیب کی ادب و تعظیم اور ذکر و شکر اور تیرے حبیب کے ذکر و ثنا کی توفیق مرحمت فرما۔ ہماری نسلوں کو مولا کریم بدبختوں اور بدبختی سے پاک فرما، سعادت مندی اور سودا کے ساتھ شمار فرما۔ واسطہ پیارے کا ایسا ہو جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا۔ عرش پہ دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپیش محشر میں سایہ فگن ہو تیرے پیارے کے پیارے گسو۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین، بجاہ طٰہٰ و یاسین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بڑے دستبستہ ہو کر سر کی آنکھوں کو بند کر کے گنبد خضرا کا ذکر کرتے تصور کرتے ہوئے اور حضور کی امت میں ہیں، حضور کی غلامی میں اس پر شکر کرتے ہوئے مصطفیٰ کی بڑائی بیان کریں۔ حضور نے ہر ایک سے کہا کہ ان کے منہ پر ان کی تعریف نہ کرو، لیکن خود کے بعد فرمایا کہ میری خوب تعریف کرو۔ جو اللہ نے عظمت عطا فرمائی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی گنبد کا تصور کر کے آنکھوں کو بند کریں، دل کی جانب تصور کر کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آخر میں توبہ کی نیت کرتے ہوئے، تجدید عہد کی نیت کرتے ہوئے دل سے شروع کر کے دل پر ختم کریں۔ جن جن بزرگوں کا نام لیا گیا، جن جن صوفیہ کا نام لیا گیا، ان کا بھی پاکیزہ تصور کر کے دل سے شروع کر کے دل پر ختم کریں۔ لا الہ الا اللہ۔